بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہم نے عامر ابراہیم صاحب جو کہ سی ای او ہیں جیز کے اور چیئرمین ہیں موبی لنک مائکرو فائنانس بینک کے، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں ٹیلی کام آپریٹرز ایسوسیشن کے. تو ان سے گزارش کی ہے کہ سر آپ ہمارے پاس آئیں اور ایک بڑی کینڈیڈ اور بڑی فرینک قسم کی ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں سر، پاکستان میں جو اس ٹائم آئی ٹی اور ٹیلی کام کی صورتحال ہے اس کے بارے میں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. سر، جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں، اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں، اپنے بارے میں، ایجوکیشن کہاں سے آپ نے حاصل کی، کس طرح سے اس پروفیشن میں آئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ شکریہ آپ نے بلایا. لک فارورڈ ٹو دا سیشن ٹوڈے. ایک اچھی انفارمل سی گفتگو ہوئے گی. بڑا اچھا آپ کا سیٹ اپ اور اسٹوڈیو ہے، تو آئی ایم آلریڈی فیلنگ ویری ریلیکسڈ اینڈ لک فارورڈ ٹو دا ڈسکشن ٹوڈے. دیکھیں، میری پیدائش پاکستان میں منگلا میں پیدا ہوا. پہلے 5-6 سال ادھر تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ وابڈا میں تھے، انجینئر تھے. تو اس کے بعد ہماری تبدیلی ہو گئی، پوسٹنگ تربیلا. سو پہلے 10-11 سال جو میری زندگی کی ہے وہ میں ڈیمز کے اوپر رہا ہوں. پاکستان کے جو سب سے بڑے 2 ڈیمز ہیں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم. اس کے بعد 1980 میں ہم لاہور ہماری ٹرانسفر ہوئی، اور پھر اگلے 8 سال میری ایجوکیشن بھی لاہور میں تھی. اور لاہور جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور سنس 1980 جو ہے وہ ہمارا گھر بن گیا. لیکن زندگی کچھ ایسے رستوں سے لے کے چلی ہے کہ اب بالکل لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا گھر کدھر ہے. پچھلے 8 سالوں سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. اس سے پہلے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں رہ چکا ہوں. تو ایک گلوبل سٹیزن کا جو آپ کانسیپٹ سنتے رہے ہیں وہ ایک گلوبل سٹیزن ہو گئے ہیں. لیکن میری والدہ ابھی بھی لاہور میں ہے. تو جب میں سوچتا ہوں کہ کس کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں لاہور قلندر. لیکن جب میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ جی کس کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ. تو ان کے لیے یہ گھر ہے، میرے لیے گھر جو تھا وہ لاہور تھا. ایجوکیشن بنیادی طور پہ بنیادی آپ کی لاہور میں ہی ہوئی؟ جی لاہور میں. دیکھیں، پہلے جو کچھ 6ٹھی جماعت تک مختلف اسکولوں میں، تربیلا میں اور منگلا میں، اور 1980 کے بعد میں لاہور چلا گیا تھا. تو 80 سے لے کے 87 تک HSN کالج لاہور میں میری ایجوکیشن ہوئی. اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف رخ کیا اور یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن جو ہے ادھر میں نے اپنی بیچلرس کمپلیٹ کی اکاؤنٹنگ کے اندر. اور اس کے بعد پھر اتفاق ایسے ہوا کہ مجھے پاکستان واپس آنا پڑا 1993 میں. تو جب میں پاکستان واپس آیا تو بالکل فریش آؤٹ آف اسکول ہی تھا. 1 سال امریکہ میں مختلف جابس کی. اس کے بعد جب پاکستان واپس آیا تو نوکری ڈھونڈ رہے تھے. ایک اپنے ہاتھ میں سی وی لے کے ایک دروازے کے اوپر کھٹکھٹایا. اس وقت سنا تھا کہ موٹورولا ایک کمپنی تھی پاکستان میں، موٹورولا، کیونکہ وہ گلوبلی تو لوگوں نے موٹورولا کا سنا تھا، موبی لنک کا کسی نے نہیں سنا تھا اس وقت. تو اور یہ اس وقت پرسنل زندگی میں اس طرح تھا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 1993 میں دسمبر میں. اس کی وجہ سے پاکستان واپس آئے. تو فیبرری میں اسی طرح مختلف دروازوں پہ کھٹکھٹا رہے تھے. کوئی نہ سفارش تھی نہ کچھ اور تھا. ایک دروازے پہ کھٹکھٹایا جس کے آگے موٹورولا لکھا ہوا تھا. سی وی لے کے اندر چلے گئے تو ادھر ایک صاحب جو تھے وہ فوٹو کاپیئر کے اوپر فوٹو کاپیز خود بنا رہے تھے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کمپنی کے CFO ہیں، چیف فائنینشیل آفیسر ہیں. جی سر. تو میں نے کہا بڑی اچھی کمپنی ہے یار، اس میں CFO جو ہے وہ خود اپنی فوٹو کاپیئر بن رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے. تو میں نے کہا یار کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کمپنی میں ہمیں کام کرنا چاہیے. بہرحال ادھر گئے. اگلے دن مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا. وہ جو زمانے میں CFO تھے ان کا نام تھا زہیر خالق. میرے بعد میں میرے بڑے مینٹر بن گئے اور ان کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام بھی کیا. انہوں نے مجھے بلایا، سی وی دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا اگلے ہفتے سے نوکری شروع کر دو. تو میں نے کہا کون سی نوکری؟ کہتے ہیں وہ بعد میں دیکھی جائے گی، اس وقت ہم ٹیم بلڈ کر رہے ہیں، تو آپ آئیے گا. تو اس طرح میرا انٹروڈکشن ہوا ٹیلی کام سیکٹر میں. اور اتفاقاً یہی بات ہے کہ 30 سال پہلے اسی کمپنی میں کام شروع کیا. تقریباً مارچ 8 تاریخ کو میں نے کام شروع کیا تھا. یعنی ابھی آپ 1994 30 سال گزر گئے. کمپنی نہیں بدلی، کمپنی بیچ میں کئی دفعہ بدلی ہے، لیکن میرا خیال ہے دل جو تھا وہ اسی کمپنی کے اوپر تھا. اور یہی قدرت کی شان دیکھیں کہ واپس آ کے. لیکن سر ایک آپ نہیں سمجھتے، یہ جو پاکستان کا ینگ بچہ جو ابھی کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یار اس ملک میں کنیکشنز کے بغیر بھی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک متھ ہے اور اس متھ کو ہمیں توڑنا چاہیے
کیونکہ میں نے اپنا آپ کو بتا دیا کہ میں ٹھیک ہے میرا کوئی ایک جاننے والا ادھر کام ضرور کر رہا تھا جس نے شاید کہا ہوگا کہ جی یہ اچھا لڑکا ہے اس کا جاننے والا ہے, ایک ریفرنس آپ کو مل جاتی ہے, لیکن یہ کوئی نہیں تھا کہ کسی بندے نے فون کیا کہ بھائی اس بندے کو ہائر کر دو, نوکری لے رہے ہیں. یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں 30 سالوں سے کام کر رہا ہوں, کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بندے کو میری وجہ سے فون کرنا پڑے. تو آئی واکڈ ان ٹو دی آفس مائی سیلف. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی میں کہوں کہ جی میری کوئی لمبی چوڑی جان پہچان تھی یا کوئی لمبی چوڑی میری کوئی سفارش تھی. پڑھائی ضرور کی ہوئی تھی, باہر سے پڑھا تھا, اینڈ آئی واز آلموسٹ فریش آؤٹ آف کالج. تو 1 سال جس طرح میں نے بتایا کہ 1 یا 2 اور جابس تھیں امریکہ میں کی تھی, بٹ ناٹ انف کہ جس کی وجہ سے آپ کو اسپیسیفکلی نوکری. میرے خیال ہے عامر صاحب مثال ہیں ان پاکستانیوں ذہین اور محنتی لوگوں کی جو خود سیلف میڈ اور خود محنت کی اور خود اپنی جاب تلاش کی اور محنت کی اور آگے گئے. تو سی ای او کب سے ہیں عامر صاحب آپ یہاں پہ؟ پچھلے 8 سالوں سے اب میں سی ہوں. اس کے بعد جو میری زندگی کی باقی جرنی تھی اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا 94 میں کام شروع کیا, 7-8 سال پاکستان میں ہی کام کیا. ایک آؤٹ آف کنٹری بھی آپ؟ جی آؤٹ آف کنٹری میں تھوڑا سا مزید تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو آخری میری جو جاب تھی اس میں ایک ہماری کمپنی اس زمانے میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 1990s, پوسٹ پیڈ کنیکشن ہوتے تھے, انکمنگ کی بھی ریٹس لگتے تھے. 6 روپے کی آؤٹ گوئنگ کال ہوتی تھی, 3 روپے کی انکمنگ کال ہوتی تھی, 25,000 روپے کا ہینڈ سیٹ ہوتا تھا, سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ہوتا تھا. تو بڑا مختلف قسم کا انوائرمنٹ تھی. آج تو مطلب بلکہ اس سے پہلے پیجر آئے تھے اس سے پہلے تو بہت مختلف وقت تھا. تو اس وقت میں 1998 کے قریب ہم نے کہا کہ جی ایک آسان یا سستا موبائل بھی ہونا چاہیے جس میں انکمنگ کالز بھی فری ہوئیں اور جو کہ پری پیڈ ہونا چاہیے. جی سر. تو اس وقت سارے کنیکشنز والے ہوتے تھے, لائن رینٹ والے. جی. تو پری پیڈ باقی دنیا میں ایک کانسیپٹ بڑھ رہا تھا. تو مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے بنایا, ہیڈ مارکیٹنگ میں اس وقت کرتا تھا کہ جی آپ پری پیڈ کریں, اور میرا اس وقت جو رول اینڈ رسپانسبلٹی یہ تھی کہ آپ نے اس کا برانڈ نیم سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو میں نے کہا کہ مختلف برانڈس ہم نے سلیکٹ کیے کہ جی یہ نام ہو سکتا ہے, یہ نام ہو سکتا ہے. تو مجھے آج بھی میرے میمو میرے پاس ہے. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی اس کمپنی کا نام رکھنا چاہیے جیز, اس برانڈ کا, اس کمپنی کا نہیں. میں نے کہا جی اس برانڈ کا نام. بڑے دیر سوچتے رہے یار یہ جیز تو میوزک ہوتا ہے, پاکستان میں کس کو. میں نے کہا جی پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ جیز کیا ہوتا ہے, اس لیے اسی طرح چلا لیتے ہیں. ہم نے کہا کتنے کوئی 1000-2000 کسٹمر آ جائیں گے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. جیز جو تھا پھر اس وقت پھر اس کا لوگو شوگو بنایا جو کہ کرنٹ لوگو سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا, بنایا. اور اس زمانے میں ہم نے لانچ کیا 1000 روپے کا ایک اسکریچ کارڈ تھا, جی بالکل, 1500 روپے کا اسکریچ کارڈ تھا, اور 3000 روپے کا اسکریچ کارڈ تھا. اور وہ اتنے فینسی اسکریچ کارڈز ہوتے تھے کہ آج کل کے کریڈٹ کارڈ کے برابر. جی. مطلب پلاسٹک اور پیسہ ہم اس پہ خرچ کرتے تھے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. 1999 میں ہم نے جب جیز لانچ کیا, اور یہ پہلا پری پیڈ پاکستان کا برانڈ تھا, اور اگلے 14 سال تک اس کو ایز اے پری پیڈ برانڈ ہی استعمال کرتے رہے پاکستان میں. پھر اس کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا, اس کی ویزیبلٹی کم ہو گئی. لیکن جب میں 2015 میں یہاں واپس آیا تو کمپنی کا نام تھا موبل لنک, اور ہمارا جو پری پیڈ کسٹمر تھا وہ تقریباً 98% ہمارا پری پیڈ کسٹمر تھا. اور جب میں گاؤں میں یا سڑکوں پہ پھرتا تھا, اربن ایریاز میں نہیں, سب اربن ایریاز میں, رورل ایریاز میں, تو میں کہتا تھا جی میں موبل لنک سے آیا ہوں. اس نے کہا کدھروں آیا ہو تسی؟ میں کہا جی موبل لنک سے. میں کہا جیز دا سنیا ہے؟ ہاں جی جیز دا سنیا ہے. تو میں نے کہا اس وقت ہم 2 مطلب برانڈس کے اوپر انویسٹ کر رہے تھے, اور یہ پھر میں نے کہا کہ ہماری کمپنی کا نام بھی جیز ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا کسٹمر اور کسٹمر کی جو وابستگی ہے اس میں ہمیں اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جی اس قسم کا کسٹمر چاہیے, اس کسٹمر وہ ہوتا ہے جو میجورٹی میں ہوئے اور جو آپ کو پیسے دے رہے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے اس کو مرچ کیا نا تو آپ نے ایک فنکشن کیا تھا, میں اس فنکشن میں میں تھا جی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سر, ایک تصویر میں نے آپ کے اسٹاف سے منگوائی تھی, اچھا, جو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے, اور میرے خیال میں آپ کی بالکل بچپن کی وہ پکچر ہے. اوکے, وہ تربیلا کی یا منگلا کی یا کہاں کی ہے؟ وہ پروبیبلی جو مجھے اگر یاد آ رہا ہے ایک بلیک اینڈ وائٹ, ایک جی بلیک اینڈ وائٹ, بالکل وہ منگلا کی تھی. ٹھیک ہے, میں میرے خیال میں 2.5-3 سال کا ہوں گا اس میں. سو دس از ون آف دی ارلیئر فیملی فوٹوز دیٹ وی ہیو. لیکن علی یہ آپ نے تربیلا اور منگلا میں گزارے, تو میں صرف چونکہ پاکستان
خوبصورتی کے لحاظ سے, ٹورزم کے لحاظ سے ایک بڑا زبردست کنٹری ہے. اور یہ جو 2 سائٹس ہیں بڑی خوبصورت سائٹس ہیں. تو کچھ یادیں آپ کی وابستہ ابھی تھوڑی تھوڑی ہیں منگلا اور تربیلا؟ بالکل یادیں وابستہ ہیں منگلا میں. اور مچھلیاں بھی پکڑیں کبھی؟ سوری کیا جی؟ مچھلیاں بھی پکڑیں گے؟ نہیں مچھلیاں شاید مچھلیاں پکڑنے کے لیے میں چھوٹا تھا, لیکن ہم بوٹس پہ ضرور جایا کرتے تھے. اور کیونکہ جدھر بھی یہ ڈیم بنتے ہیں ادھر لیک بھی ہوتی ہے, اسپل وے ہوتا ہے, پانی نکلتا ہے. تو ہماری جو بچپن کی یہی پکنکس وغیرہ تھیں وہ اسی طرح ریور بیڈ کے ساتھ ہی جا کے ہم بیٹھتے تھے. تو بڑا اچھے وقت گزرے. اس زمانے میں منگلا اور تربیلا بالکل فارن کنٹریز ہی لگتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں تربیلا جوائنٹ وینچر کی کوئی ٹیم آ گئی, اٹلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اور اس طرح تو ہم آج کل ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں پرانی جو تصویریں ہوتی ہیں نوسٹیلجیا کی پاکستان کی, کہ 60s میں ایئر لائن کس طرح تھی, 70s میں کراچی کس طرح تھا. تو میرے لیے جو 70s مڈ 70s منگلا اور تربیلا جو تھے وہ بھی ایک فارن کنٹری سے جو. ویسے پاکستان میں نوسٹیلجیا والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. ہم اکثر جو تھوڑے سے یعنی 70s اور 80s میں وہ شائننگ دیکھا ہے نا, تو وہ ابھی بھی PIA کی بات کریں گے, ابھی بھی اس زمانے کی بات کریں گے. لیکن سر میں تھوڑا سا سیریس ٹاپک پہ آنے سے پہلے لیکن ذرا جسٹ پیچھے نہیں رہ گئے سر. ہم تھوڑا لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. دیکھیں سیریس ٹاپک پہ آئیں گے, پیچھے رہ گئے لیکن میرا خیال ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے, کیونکہ دیکھیں اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ آپ کدھر ہیں, ہمیں یہ پیچھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے تاکہ وہی غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں. لیکن ہمیں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے. جو لوگ لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہیں, سیاستدان ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں, بہت سارے اور بیوروکریسی میں لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر, اس سیگمنٹ پہ ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو پاکستان میں ینگ لوگ ہیں سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کریں؟ جاب مارکیٹ شرنک کر رہی ہے, اور خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے زیادہ شرنک کر رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر فری لانسنگ اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کون سا راستہ جو ہے اس کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایڈ کرنے کے, چونکہ ہمارے ہاں اکانومی کی جو سچویشن ہے تو یوتھ میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے. تو آپ ان کو کوئی اچھا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اس کو اوور کم کریں؟ دیکھیں سمپلسٹی ہوتی ہے ہمارے میسیجز میں بھی. کوئی ایک ڈسپلن یا کوئی ایک پروفیشن ایسی چیز نہیں ہے. آج بھی لوگ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ 20 سال پہلے کالج میں پڑھائی بھی نہیں جاتی تھی. اگر کسی سے کہیں کہ جی میں کیا ہوں, میں ایپ ڈیولپر ہوں, آپ بتائیں کہ کوئی بندہ یونیورسٹی میں 20 سال پہلے گیا ہوا تھا. جس وقت میں پڑھائی کر رہا تھا 2-3 چیزیں ہوتی تھیں. انجینئرنگ, ڈاکٹر والا آپ نے سنا تھا. جب تک میں آیا تھا چلیں ایک نئی چیز آ گئی تھی, آپ اکاؤنٹنگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہی 3 پروفیشنز ہوتے تھے. اور اکثر لوگ گھبراتے تھے کہ جی نہیں جی ہم بزنس کمیونٹی نہیں ہیں یار, ہم تو شریف لوگ ہیں, ہم نے پڑھائی کرنی ہے, پروفیشنلز ہیں. حساب کتاب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایک وہ بڑا برا تو نہیں, لیکن شاید گھبراہٹ ہوتی تھی لوگوں کو کہ نہیں جی ہم نے بزنس نہیں کرنی. اچھا کیوں نہیں کرنی یار, اکانومیز بنتی بزنس کے اوپر ہے. میں بھی کسی کی بزنس میں کام کر رہا ہوں, کسی نہ کسی بندے نے یہی بزنس شروع کی, اس میں پیسے لگائے. تو جو ینگ جنریشن کی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ کم از کم اتنی تعلیم حاصل کریں کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ سکیں. ایک لرننگ کیپیبلٹی ڈیولپ کریں. اچھا لرننگ کیپیبلٹی جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس میں دیکھیں ہر شخص جو ہے اس کے مختلف کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. کوئی کریٹیو میں زیادہ ہوئے گا, کوئی میتھ میں زیادہ ہوئے گا. کسی غلط بچے کو غلط ڈائریکشن میں لگانا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئے گی. کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اتنی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم پڑھ سکیں, اپنا شوق پورا کر سکیں, اور جس چیز میں آپ کا دل لگتا ہے اس چیز میں زیادہ گھسیں. پیشن کے ساتھ اگر آپ نے بزنس ایگزیکٹو بننا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نے آرٹسٹ بننا ہے تب بھی ٹھیک ہے. جو آپ کام کریں گے اور کام دل سے کریں گے تو اس کا بائی پروڈکٹ سکسیس ہوتی ہے. آپ سکسیس کو چیز نہیں کرتے, آپ پیسے کو چیز نہیں کرتے, آپ کو چیز اپنے پیشن کو کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے پیشن کو چیز کریں گے اور پیشن میں اگر آپ واقعی میں لگے ہوئے ہیں تو چھوٹی موٹی مایوسیاں جو ہیں نا ان کو آپ خود بخود ہی سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اگر ہم خود ہی ریورس گیئر میں چلے جائیں کہ جی ہم نے تو اس ملک میں کچھ نہیں ہونا, کی ہونا ہے, ککھ نہیں ہونا, وہ والی بات ہے, کی ہوئے گا, کچھ نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے نا, وہ والے اگر آپ, حالانکہ وہ خود بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے پوئم, لیکن اگر ہم وہی سارا دن سوچتے رہیں گے تو واقعی میں کچھ نہیں ہوئے گا. یہ سوئچ اپنے دماغ کے اندر ہوتا ہے. ایکسٹرنل سچویشنز آپ کو انفلوئنس ضرور کرتی ہیں, لیکن کہ آپ نے زندگی فل آن ہو کے گزارنی ہے یا فل آف ہو کے گزارنی ہے, اس کا سوئچ ہر بندے کے اپنے ریموٹ کنٹرول میں ہے, وہ ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے. تو اگر کوئی لوگ یہ چیزیں سن رہے ہیں, اگر یوتھ بھی سن رہی ہے, شاید مے بی اٹ از ہارڈر,
لیکن the switch is inside your own mind. اگر پاکستان میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کو دیکھا جائے تو جو سفر ہے وہ 2G سے شروع ہوا، پھر 3G، پھر 3G سے 4G. آپ کی نظر میں یہ جو سارا پورا سیکٹر ڈیولپ ہوا ہے، اس کی سیکوینسنگ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک تھی؟ اور یہ ترقی جو جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اس کی سیکوینسنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آئی ٹی اور ٹیلی کام کا سفر اگر آپ صارفین سے پوچھیں گے کہیں گے ہم تو سفر کر رہے ہیں کیونکہ میں مطمئن نہیں ہوں جدھر ہم آج کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ مڈ 90s یا ارلی 2000s لیں، آئی تھنک ہم باقی ممالک سے تھوڑے سے آگے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے 3G میں تھوڑی سی دیر کر دی. پاکستان میں 3G 2014 تک نہیں آیا، تو یہ باقی دنیا میں 2001 میں آ گیا. یہ ایک بڑا ایک پینفل گیپ تھا. ٹھیک ہے، جب بھی انٹرنیٹ بڑھتا ہے، انٹرنیٹ سے آپ کی اکانومی بڑھتی ہے، اور 3G جو ہے وہ بیسک فارم ہے انٹرنیٹ کا. ٹیکنالوجیز بڑھتی جائیں گی، اینڈ میں ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے کسٹمرز چاہتے کیا ہیں. آج 3G سے 4G چلا گیا. 4G بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، 3G کم اچھی تھی، 5G ایکسپونینشلی بہتر ہے. اب 6G کی بھی گفتگو شروع ہو گئی ہے دنیا میں. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسٹمرز کو بینیفٹ کس چیز سے ملتا ہے. انٹرنیٹ واز اے گیم چینجر. اب اگر میں دیکھوں کہ آج آپ نے جس طرح تعارف کرایا کہ پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی یا ٹیلی کام کمپنی، اور باقی کمپنیز بھی اگر ایڈ کرتے ہیں تو جیز پاکستان کی چوتھی پانچویں بڑی کمپنی ہوگی. تو ایک ہماری ذمہ داری آتی ہے سرٹنلی ایز اے انڈسٹری کیپٹن آف ٹیلی کمیونیکیشنز اور آئی ٹی. میں مطمئن نہیں ہوں جدھر ہمیں ہونا چاہیے، جدھر میں ہمارا پوٹینشیل ہے، جو چیزیں ہمیں سافٹ ویئر میں ایکسپورٹ کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہیے، ہم پیچھے ہیں. جو کوالٹی ہمارے بچوں کی بھی نکل رہی ہے یونیورسٹی وجہ کیا ہے سر؟ مختلف وجوہات ہیں. میں شروع کرتا ہوں ٹیلی کمیونیکیشن سے. دیکھیں اب انٹرنیٹ جو ہے وہ بجلی کی اہمیت رکھتا ہے. آپ نے پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ٹویٹر کی، پتہ نہیں آپ بات کرنا چاہیں گے کہ میں بالکل کروں گا سر. تو دیکھیں اگر ٹویٹر بند ہو جاتا ہے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. اب لوگوں کا کاروبار جو ہے اسمارٹ فون کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ 3 آئی فونز لگے ہوئے ہیں. یہ ٹریڈیشنل اسٹوڈیو بھی نہیں ہے، اور آپ آئی فونز اور انٹرنیٹ کی کیپیبلٹی کے ساتھ آپ نے پورا کا پورا اسٹوڈیو بنا دیا. اب لوگوں کا کاروبار، ان کی بزنسز جو ہیں وہ اسمارٹ فون کے اوپر چلتی ہیں. اسمارٹ فون کوئی لگژری ٹوائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پروڈکٹیوٹی ٹول ہے. افسوس کی یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہمارے جو لوگ پالیسی بناتے ہیں ان کے پاس ریونیو چیلنجز ہوتے ہیں، جس کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہم غلط چیزوں کو ٹیکس کرتے ہیں، اور جدھر ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے اس کے اوپر ہم اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے. اچھا سر، ایک چیز میں اگر معذرت کے ساتھ، آپ نے ٹیکس نیٹ کی بات کی سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو ٹیکس ریٹس ہیں، اگر ان ٹیکس ریٹس کو کم کر دیا جائے یا ریشنلائز کر دیا جائے تو براڈننگ ہو سکتی ہے؟ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ صرف میری اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ تو بڑی ایک بیسک سی بات ہے. ٹیلی کمیونیکیشنس میں بھی جب آپ نے قیمتیں رکھی ہوئی تھیں، شروع جب پروگرام ہو رہا تھا کہ جی 6 روپے کی کال تھی اور 3 روپے کی انکمنگ کال تھی اور 25,000 روپے کا فون تھا. میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 25,000 روپے کا فون اگر آج آپ ملائیں تو شاید وہ 20 لاکھ روپے کے قریب ہوئے گا. جی، ہم نے انٹرنیٹ کو ڈیموکریٹائز کر دیا، ہم نے قیمتیں کم کی. آج پاکستان میں 190 ملین کے قریب سمز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ڈول سم لے بھی لیں تب بھی 110 ملین کے قریب ہمارے یونیک انفرادی کسٹمرز ہوئیں گے. تو تقریباً 45% کے قریب پاکستانی عوام جو ہے ٹیلی کمیونیکیشنز کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اب یہ 45% جو ہے دس از مور دین واٹ کرنٹلی گیٹس الیکٹریسٹی، کلین ڈرنکنگ واٹر، کلین ٹوائلٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ فیسلٹیز. سو ایک سیکٹر ایسا آیا جس نے پاکستان میں وہ سہولتیں پرووائڈ کیں جو کوئی اور سیکٹر پاکستان میں نہیں پرووائڈ کر سکا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک لانگ ٹرم اسکیل پرسپیکٹو دیکھا. اچھا، اس میں یہ ساری چیزیں عوام کو تو پہنچ گئیں، لیکن انڈسٹری کا جو ہے وہ تھوڑی سا صحیح طرح اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکی. حکومت نے اس انڈسٹری کو اتنا زیادہ ٹیکس کیا کہ ابھی جو مزید گرو کر رہی تھی اس میں کوتاہی آ گئی. اٹس اے ملکنگ کاؤ. ملکنگ کاؤ. اچھا، اس ملکنگ کاؤ کی بھی مختلف وجوہات ہیں. باقی ممالک میں دیکھا کہ جی اسپیکٹرم کو آپ ٹیکس کر لیں، یہ کر لیں، لیکن ان ممالک میں $80 کے قریب آرپو ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خطے میں بھی دیکھ لیا جائے تو آرپو ہوتا ہے جی ایوریج ریونیو پر یوزر. ٹھیک ہے. ہماری انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صارف جو ہے وہ کتنا مہینے کے ہمیں پیسے دیتا ہے. تو پاکستان میں یہ تقریباً 240-250 روپے کے قریب ہے. ان ٹرمز آف ڈالرز کتنے ہیں سر؟ ڈالر سے کم ہو گیا. وہی نا. دیکھیں آپ یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر چلا رہے ہیں جس میں آپ
$450 ملین کا ایک لائسنس لیتے ہیں. ہمارے پاس 2 لائسنسز ہیں. $1 بلین کا اگر آپ لائسنس لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ انفراسٹرکچر لگاتے ہیں. ہر سال ہم تقریباً $200-250 ملین خرچ کرتے ہیں اپنے کیپٹل ایکسپینڈیچرس کے اوپر. اور اگر سے آگے کسٹمر آپ کو $1 ملین بھی نہیں دے سکتا, $1 بھی نہیں دے سکتا مہینے کا, تو آپ بزنس کیسے چلائیں گے؟ تو ہم نے, اور کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ ہم نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے. ہمارے کسٹمرز کو 35% ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ ہم ان اے وے قیمتیں اپنی کم کر کے کسٹمرز کو آگے پاس آن کر رہے ہیں. اچھا سر, اسی میں ایک اگر اجازت دیں گے صاحب, یہ جو آپ نے ریگولیٹر ہے, اب ریگولیٹر کا بھی رول تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہے. ٹیلی کام آپریٹرس انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیرف بڑھانے کی اجازت دی جائے. دوسری طرف آپ نیپرا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے انڈسٹریل وہ کمرشل وہ دے دیں ٹیرف اس کا. تو یہ ریگولیٹر کی بھی ناکامی نہیں ہے کہ بیسیکلی ریگولیٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ میں کہتا کہ وہ ٹیرف جو ہے بڑھا دیں, وہ تو اوور آل ایک انوائرمنٹ کو دیکھیں اور اس کی تناظر میں دیکھیں کہ ون ون سچویشن کریٹ ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر پی ٹی اے کا آپ مینڈیٹ دیں, پی ٹی اے ہمارا ریگولیٹر ہے, تو ان کے مینڈیٹ میں آبویسلی کسٹمر کا خیال رکھنا ہے, وہ بڑی اہمیت ہے. جو پالیسی بنتی ہے پالیسی کو ریگولیٹ کرتے ہیں, لیکن ایک ان کی اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو جس نے انویسٹ کیا ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے. اچھا, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ریگولیٹر نے ان دا پاسٹ ہمیں قیمتیں بڑھانے سے, کیونکہ ہم ایک سگنیفیکنٹ مارکیٹ پلیئر ہیں, جائز کے اوپر پابندی تھی قیمتیں بڑھانے کے اوپر. لیکن اب میرا خیال ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا. ہمارے بڑے اچھے تعلقات اور گفتگو ہے ریگولیٹر کے ساتھ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں جو انفلیشنری پریشرز ہیں وہ ٹیلی کام کے اوپر بھی ہیں. اور جو ابھی کرنٹ گفتگو چل رہی ہے اس میں انہوں نے قیمتیں بڑھانے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے, اور اس میں ساتھ ساتھ ہمیں کوالٹی کے اوپر بھی وہ پابند کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں لحاظ سے وہ اپنی جاب جو ہے وہ بہتر ہینڈل کر رہے ہیں کہ آپ کوالٹی کے اوپر بھی فوکس کریں, آپ کسٹمر کو وہ دیں جو کسٹمر کو ملنا چاہیے, اور آپ مناسب جو ہے قیمت کسٹمر سے چارج کر سکیں. اور نیپرا کا سر, نیپرا جو ہے وہ ایک تھوڑی سی مجھے لگتا ہے زیادتی ہے. ہم اتنی تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری جو بجلی از اباؤٹ استعمال کرتے ہیں 15-20% آف آور ٹوٹل ریونیو گوز انٹو انرجائزنگ دا نیٹ ورک. ٹھیک ہے, سارے ٹاورز ہیں, ٹاورز کے بعد اس کے اوپر آپ اگر چلے جائیں گے تو پہلے بیٹری لگتی ہے, پھر بیٹری نہیں ہوئے گی تو ڈیزل کا جن سیٹ لگا ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ ہمارے جو جنریٹر ٹاورز ہیں اس کے اوپر جنریٹر لگا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں تقریباً 15,000 کے قریب ٹاورز ہیں, تو ان میں آدھے سے زیادہ کے اوپر جنریٹر لگا ہوا ہے. ہر ٹاور کے اوپر بیٹری بھی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارا جو انرجائزیشن ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, بہت سال پہلے حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ٹیلی کام انڈسٹری ہونی چاہیے, اور جب ہم جاتے ہیں نیپرا کے پاس وہ کہتے ہیں آپ انڈسٹری نہیں ہے. بھائی یہاں باقی ایسوسیشنز جو ہیں, پولٹری فارمز جو ہیں, ان کو آپ نے انڈسٹری کا اسٹیٹس دے دیا ہے, لیکن ایک ایسی انڈسٹری جو 800 بلین کے قریب ہے, جو حکومت کو ہر سال 350 بلین روپے دے رہی ہے, اس کو آپ انڈسٹری نہیں کہتے. تو یہ ایک بڑا انکمفرٹیبل اور ایک بڑا انفیئر قسم کی انوائرمنٹ ہے, جبکہ خاص طور پہ قانون میں ضرور موقع دینا چاہتا ہوں. یہ مجھے کہیں گے کہ سارا دن کر, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کیسی ہے سر, آپ کی کلیکٹیو فلیور نہیں سمجھتے اس کو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ویسے دیکھیں, آپ نے بھی ویسے ایسوسیشن بھی بنا لی ہے. ویسے یہ ایسوسیشن اس لیے ہم نے بنائی ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی جا کے ڈسکس کرنی چاہیے چیزیں, تاکہ یہ نہ لگے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ مل بانٹ کے ڈسکس کر رہے ہیں, وہ اینٹی کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں. تو ہمارے بہت سارے انڈسٹری ایشوز ہیں جس میں رائٹ آف وے آتا ہے, ٹیرفس آتے ہیں, انڈسٹری پروفیٹیبلٹی تو دور کی بات ہے, انڈسٹری وائبلٹی کی بات آ جاتی ہے کہ یہ انڈسٹری وائبل بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, کل تک 4 ٹیلی کام آپریٹر تھے پاکستان میں. کچھ عرصے پہلے ایک آپریٹر نے فیصلہ کیا کہ جی میں پاکستان میں بزنس نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں کی انوائرمنٹ ایسی ہے, 17 سال کے بعد کسی کو اپنی دکان بند کر کے پاکستان سے واپس جانا پڑے. یہ ہمارے لیے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے. پاکستان سے ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ پیک اپ کر کے واپس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ایک ایسی انڈسٹری جس میں صرف 4 پلیئرز ہیں, وہ 4 پلیئرز بھی اگر پیسے نہیں بنا سکیں, اور وہ ایسی سروس دے رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے لائف لائن کے برابر ہے. جس طرح میں نے بات کیا کہ انٹرنیٹ اینڈ براڈ بینڈ از دا نیو الیکٹریسٹی, تو ہم الیکٹریسٹی کمپنیز بند کر رہے ہیں پاکستان میں. جی سر, بالکل. یہ آپ نے پہلے یوتھ کے حوالے سے بھی بات کی, تو انیبلنگ انوائرمنٹ پہ پہلے تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, جو ابھی آپ نے بزنس کے حوالے سے بھی کی, کہ ایک تو ٹھیک ہے اسکوپ ہے, آپ نے بتایا کہ $1 سے بھی کم پر آپ کسٹمر لے رہے ہیں,
تو انیبلنگ انوائرمنٹ اس میں کتنا کاؤنٹ کرتا ہے سر؟ لائک سینسرشپ ہے، لائک اور طرح کی لیجسلیشن ہے، پالیسیز ہیں، اور اس طرح کے کیا چیلنجز ہیں جو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے؟ جی دیکھیں، پاکستان میں آپ نے اکثر سنا ہوگا ایز آف ڈوئنگ بزنس. اچھا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پریڈکٹیبل ایک فیئر پالیسی ملے اور وہ پریڈکٹیبل بھی ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو سکے کہ بھئی اس چیز میں اگلے سالوں میں ہونا کیا ہے. اب یہاں پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی کم رہ جاتی ہے، کیونکہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ پالیسی کل کو چینج ہو جائے گی. ایک پالیسی آتی ہے، ایک بجٹ آتی ہے کہ جی ہم جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% سے 10% کریں گے اور 10% کے بعد 8% پہ لے جائیں گے. کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. ہم لوگ اپنے بزنس پلانس کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک کمپنی جو ہے اس نے اسپیکٹرم خریدا، اس نے نئے اپنے پلانس بنائے، اپنے بورڈ کے پاس گئے. اور یہ بائی دا وے چاروں کی چاروں کمپنیز جو ہیں یہ فارن کمپنیز ہیں. تو جو بھی ہمارے یہاں لوگ ہیں باہر جاتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری زیادہ کریں. پھر 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو 10% بھی لے کے آئے تھے وہ اس کو واپس 15% لے کے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس قسم کی جو بات آتی ہے کہ دس از این ان ایون انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ. انکنسسٹنسی، جو پالیسی کی کنسسٹنسی ہے. پالیسی کی کوالٹی تو چلیں آپ ایک جگہ کریں، لیکن پالیسی کی کنسسٹنسی میرے خیال میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا، تیسری چیز جو آتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے وہ یہ آتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو آپ کے پاس ایک لیگل ریکورس ہوئے. آپ کسی کو جا کے کہہ سکیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط کام ہے اور آپ اس کو درست کریں. اچھا، اس لیگل فریم ورک میں اور لیگل ڈیلیز میں انویسٹرز پھنس جاتے ہیں. جب آپ ان تینوں چیزوں کو ملاتے ہیں کہ پالیسی پریڈکٹیبل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے اور لیگل ریکورس بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کہہ سکتے. جب ان تینوں چیزوں کو آپ ایڈریس کریں گے تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی. اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں فارن انویسٹرز مزید آئیں گے اور جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں وہ باقی لوگوں کو کھینچ کے لے کے آئیں گے. لیکن یہ جو ابھی SIFC بنی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے وہ کچھ تھوڑا سا اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گی؟ کیونکہ باتیں ویسے یہ ان سے مجھے ایک یاد آ گیا، SIFC کے ساتھ ہی رائٹ آف وے کی پالیسی ایک انہوں نے اپروو کر دی ہے. جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہتر نہیں ہو گیا؟ کافی ریٹ شیٹس تو انہوں نے کافی بہتر کر دی ہیں سر، خاص کر ریلوے کے ٹریک کے اور باقی. میں آپ کو دونوں چیزوں کے اوپر تھوڑا سا کامنٹس دے دیتا ہوں، SIFC کے اوپر بھی اور رائٹ آف وے. رائٹ آف وے وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جدھر آپ نے کھمبا لگانا ہے، آپ نے فائبر بچھانی ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے جا کے کسی TMS سے آپ نے اپروول لینا ہے کہ جی میں ادھر کھمبا لگا سکتا ہوں. باقی ممالک سے اور DHA سے بھی گزرنا ہے. ہاں جی، کینٹ سے بھی گزرنا ہوتا ہے، DHA سے بھی گزرنا ہوتا ہے، آپ نے سڑکیں بھی کراس کرنی ہوتی ہیں، ریلوے ٹریکس بھی کراس کرنے ہوتے ہیں. یہاں کوئی پریڈکٹیبل انوائرمنٹ نہیں تھی. آج ہم ایک کوئٹہ میں ایک ہمارا کیس چل رہا ہے جدھر رینٹ ہے اس وقت 40,000، وہ ایک دم سے 40,000 سے کر رہا ہے 80,000 نہیں کر رہا، وہ سیدھا 40,000 سے 4 لاکھ روپے کے اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب ایسی انوائرمنٹس آتی ہیں کہ جس طرح آپ کس طرح بزنس بند کریں. پھر اگر آپ ٹاور بند کریں گے ان لوگوں کو تکلیف ہوئے گی. تو ایک نارمل اسکیلیشن بلڈ کرنے کے لیے ہم گئے تھے جس پہ پالیسی اپروو ہوئی. تو کچھ اچھے اقدامات بھی ہو رہے ہیں اور یہ رائٹ آف وے جو ہے باقی ممالک میں گارنٹیڈ ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح اگین میں بار بار وہی کلیشے استعمال کر رہا ہوں، اگر بجلی کی اہمیت ہے تو کھمبا لگے گا تو بجلی آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھمبے، اب جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں انٹرنیٹ پرووائڈ کریں تو وہاں مجھے ٹاور تو چاہیے ہوگا. اگر بہت سارے ایریاز میں مجھے آپ ٹاور ہی نہیں لگانے دے رہے، اور برا بھلا تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے صارفین کہ بھائی ادھر DHA میں اچھی کوریج نہیں ہے. بھائی وہ DHA والے اگر مجھے ٹاور نہیں لگانے دیں گے تو میں کس طرح کروں گا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یا اس کے اوپر وہ مجھ سے بہت زیادہ ایک دم سے انریزنیبل قسم کا رینٹ لے رہے ہیں. اچھا سر، ایک مجھے بڑا ہی بلنٹ سوال پوچھنے دیں. 4G کی آکشن ہوئی، توقع یہ تھی کہ جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ ویلیو ایڈڈ سروسز کی طرف جائیں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کے بزنس پلان میں بھی دیر از سم تھنگ رانگ؟ دیکھیں 4G جو ہے ٹھیک نہیں تھی، کیا پرابلم؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. 4G میں آکشن ہوئی ہے. آپ کے اس وقت پاکستان میں 50 سے زیادہ % جو کسٹمرز ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کہاں سے استعمال ہو رہی ہے؟ آپ بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل کے اوپر ہی کرتے ہیں. گھر والی جو انٹرنیٹ ہے یا دفاتر کے اندر جو لینڈ لائن کے تھرو انٹرنیٹ آئی ہے وہ تو 2% آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو پاکستان پورا کا پورا جو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ 4G کے اوپر ہو رہا ہے. 3G از این اولڈر ٹیکنالوجی. سو میرا خیال ہے جو پہلی فاؤنڈیشن لیئر تھی وہ یہ تھی کہ ہم انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکیں. باقی IT اور انوویشن کے بھی گفتگو کریں گے. SIFC بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اگر اس کو صحیح طرح استعمال کریں، کیونکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو لوگ بیوروکریسی میں اور باقی جگہوں پہ لوگ ڈرتے ہیں کچھ فیصلے کرنے سے، ان کو اسٹریم رول کیا جائے. آئیڈیاز ہم سارے لوگوں کے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں.
مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ جب کوئی بندہ آؤٹ آف باکس سوچتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یار یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ کام ٹھیک لگ رہا ہے میں کر دیتا ہوں، تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب حکومت چینج ہوئے گی تو کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ تو میں اپنی ساری کی ساری پینشن جو ہے کیس بکت میں لگ جاؤں گا، مجھے آپ پولیٹیسائز کریں گے، وکٹمائز کریں گے، نیب آئے گی میرے پیچھے. تو کوئی بھی شریف بیوروکریٹ جو ہے وہ کوئی کسی کاغذ کے اوپر اپنا دستخط نہیں کرنا چاہتا. اور SIFC جو ہے اس قسم کی ایک سپرا انویسٹمنٹ کاؤنسل بنی ہے جس کا کام یہی ہے کہ یہ جو بزنسز کے اور انویسٹرز کے جو تحفظات تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پالیسی کی فیئرنیس، اس کی پریڈکٹیبلٹی، اور پھر ریگولیشن، لا اور کمفرٹ ٹو بیوروکریٹس کے جو ڈیسیجنس کیے گئے ہیں ان کو ہم بیک اپ کریں گے. تو آئی تھنک کانسیپٹ بڑا اچھا ہے. دیکھیں آگے کس طرح ہے. تھوڑا سا میں بات مہتاب صاحب اجازت دیں ریگولیٹر کے حوالے سے. میں پبلک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں عامر صاحب کہ جو پبلک ہے وہ تو خاص طور پہ جو موبائل کمپنیز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں شکایت ہیں لوگوں کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے، سروس کی پروویژن کے حوالے سے. ریگولیٹر کا کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسی کمپنیز بھی خوش نہیں ہوتی ریگولیٹر سے، اور پبلک تو ویسے ہی نہیں خوش ہوتی، اور ریگولیٹر کا رول انہیں ایک کمپرومائز نظر آتا ہے. تو یہ کس حد تک آپ کو کمپرومائز یہ رول نظر آتا ہے کہ ریگولیٹر پاکستان میں اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے؟ اچھا، میرا پرسپیکٹیو ایک کسٹمر کے پرسپیکٹیو سے بالکل مختلف ہوئے گا. آپ ریگولیٹر سے بات کریں گے بالکل. میرا خیال ہے ریگولیٹر یہاں بہت اسٹرنجنٹ ہے، ہر چیز کے اوپر تنقید کرتا ہے ہمیں. جب وہ جاتے ہیں سینٹ ہیئرنگ کے اوپر، وہ شاید ان کو اس طرح تنقید کریں کہ یار یہ تو آپ آپریٹرس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. مجھے بڑی ہمدردی ہے اپنے ریگولیٹرس کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ نہ ہمیں سیٹسفائی کر سکتے ہیں، نہ عوام کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، نہ سینیٹر اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں جو ان کو کمیٹیز میں بلاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ڈسپیشنیٹلی دیکھیں کہ کس فیصد لوگوں کو شکایت ہے. اب اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ویسے چلے جائیں، ٹھیک ہے آپ کو شادی پہ کوئی ڈاکٹر ملتا ہے، کیا حال چل جی میں ڈاکٹر ہوں، اچھا جی مجھے یہاں بھی درد ہو رہی ہے، مجھے یہاں بھی درد ہو رہی ہے، مجھے ساری چیزیں ایک دم سے یاد آ جاتی ہیں. اگر آپ کسی کسٹمر سے جا کے پوچھیں گے کہ بھئی آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی سروسز سے، تو اکثر لوگ کہیں گے کہ نہیں ہیں. لیکن 190 ملین کسٹمرز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، میرے 71 ملین کے قریب کسٹمرز ہیں. ان میں سے کتنے ناخوش ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے تو ہمیں اجازت ہوئے گی نا کہ 1% اگر ناخوش ہے 71% میں سے ہمیں مہینے کی 5000 کے قریب کمپلینٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 99% کے قریب ہم ہینڈل کر لیتے ہیں. یہ جو PTA میں رجسٹر ہوتی ہیں، میں ان کمپلینٹس کی بات کر رہا ہوں. انڈیویجول آپ کو بھی تو آتی ہیں، کمپنی کو بھی. جی یہ میں جائز کی بات کر رہا ہوں. جو PTA میں رجسٹر ہوتی ہیں، ہمیں ویسے تو دن میں 25-30 ہزار کالیں آتی ہیں اور وہ پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں. کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پرفیکٹ ہیں، بلکہ میں نے شروع ہی اس طرح کیا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں جو ہماری انڈسٹری جدھر ہونی چاہیے. ہمیں بہتر سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے. کسٹمرز ہیو ٹو آلسو پے اے فیئر اماؤنٹ آف منی فار دیٹ تھنگ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 250 روپے میں مجھے بہترین انٹرنیٹ ملے، ساری جگہ ملے اور کال بھی نہ ڈراپ ہوئے. تو اگر ہم نے انٹرنیٹ کی کوالٹی بہتر کرنی ہے تو آبویسلی ہم نے ریکور کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس فیصد، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے باقی دنیا میں بھی ہیں، کہ کتنی فیصد کالز ڈراپ ہوتی ہیں، آپ کی انٹرنیٹ کا کنیکشن کیسا ہے، کیا آپ کی کنیکٹیوٹی اچھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہم تو کیونکہ آئی ڈو دس فار اے ڈیلی لیونگ، ہمیں پتہ ہے کہ کس لیول پہ ہمیں سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی ریگولیشنس ہیں اس کے ساتھ ہم سیٹسفائی کرتے ہیں، اور اکثر PTA جو ہے وہ کوالٹی آف سروس کے وہ ریزلٹس چھاپتا ہے اور باقاعدہ ہمیں جرمانے کرتا ہے. تو ان کے اوپر یہ تنقید کرنا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں کر رہے، شاید وہ بھی مناسب نہیں ہے. شاید یہ کرنا چاہیے کہ PTA کو یہ ساری چیزیں زیادہ ویزیبلی دکھائیں کہ کس کمپنی کو کتنا جرمانہ ہوا ہے، اور باقاعدہ ہمیں واپس جا کے ان کے ساتھ ٹیسٹ ڈرائیوز کرنے پڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ فرق ہیں ہماری کرنٹ ریکوائرمنٹس اور نیڈ بھی فرق ہے ان کی. پاکستان میں اس وقت جو 4G کے اوپر جو سپیڈ حکومت نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، جو ہمارے لائسنس کے تحت ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، وہ 4 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے. اب یہ آج کل کی دنیا میں پیچھے رہ گئی ہے. سپیڈ بہتر کرنے کے لیے ہمیں انویسٹ بہتر کرنا پڑے گا، زیادہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں سرمایہ کاری زیادہ کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے بزنس کیس بنانا پڑے گا، اس کے لیے ٹیکسز فرق ہونے چاہیے، اس کے لیے پالیسیز فرق ہونے لیکن سر لوگ چونکہ سب سے زیادہ کسٹمر جائز کے ہیں تو ان کی توقع بھی یہی ہے کہ ان کی کوالٹی بہتر ہوگی. بہت سارے ایون اسلام آباد کے سبربس میں جانتا ہوں ان علاقوں کو جہاں پہ وہ سروس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. تو یہ توقعات کو تو میٹ کرنا چاہیے کمپنی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم کسٹمر چاہے اس کی صحیح بات ہو یا غلط بات ہوئے، کسٹمر ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کسٹمر کے ساتھ ہماری دال روٹی چلتی ہے. تو کسٹمر کی جو بھی فیڈ بیک ہے ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی رائٹ آف وے بات ہو رہی ہے. ہمارے جتنے بھی شہر ہیں، پنڈی کا آپ نے ذکر کیا، اسلام آباد کا، اس میں نئی کنسٹرکشن آ جاتی ہے، ایک نئی بلڈنگ آ جاتی ہے.
ٹیلی کام ویوز چلتی ہیں ہوا کے تھرو. اگر ایک نئی بلڈنگ آ گئی تو مجھے اور ٹاور لگانا پڑے گا. پھر ادھر وہی بات آ جاتی ہے جدھر رائٹ آف وے میں پھنس جاتے ہیں. ڈی ایچ ایز اور اس قسم کی ہم نے ابھی پہلے ڈسکشن کر لی. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر آبادی آ گئی ہے, آپ کی سروس نہیں ہے. ہمیں 32 ایجنسی سے جا کے اپروول لینا پڑتا ہے کہ جا کے ایک میں ٹاور لگا سکتا ہوں کہ نہیں, اور 10 مہینے لگ جاتے ہیں. یہ والی چیزیں جب تک سمپلیفائی نہیں ہوئیں گی ہم اس طرح رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اگین میں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہ رہا. کسٹمر کو اتنی لمبی ایکسپلینیشن بھی نہیں دینی چاہیے. کسٹمر اگر کہتا ہے کہ مجھے سروس اچھی نہیں ملی, یہ میرا مسئلہ ہے, مجھے سالو کرنا ہے. میں تو صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں بیک اینڈ پہ کیا مسئلے پڑتے ہیں. ہم جا کے کون سے تحصیل میونسپل اتھارٹیز کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے, وہ ہمیں کس طرح انفارچونیٹلی تنگ کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جب ٹھیک ہوئیں گی تو رول آؤٹ بڑھے گا. ہم آج بھی $250 ملین کے قریب ہر سال خرچ کرتے ہیں اپنا کیپٹل ایکسپینڈیچر کے اوپر اپنی سروسز بہتر کرنے کے لیے. سر لیکن ایک اچھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ ایس آئی ایف سی نے ایک یعنی فریم ورک دے دیا ہے رائٹ آف وے کا کہ یہ ریٹس ہوں گے, بل ریلوے کا بھی, این ایچ اے کا بھی اور باقی کا بھی. لیکن ایشو پھر وہی ہے کہ اس پہ کمپلائنس ہو اور انفورسمنٹ ہو. وہی بات آ گئی نا, جو یہ ملک کا بھی یہی ایشو ہے. ہمارے قوانین برے نہیں ہیں. اگر ملک کی بات دیکھیں یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ یہاں سے ٹریفک پہ جاتے ہیں, ہمارے ملک میں قانون ہے نا کہ بھائی لال بتی کے اوپر رکنا ہے. اگر نہیں رکتے لوگ تو وہ قانون توڑ رہے ہیں. اچھا قانون توڑنے کے اوپر پینلٹی کیا ہے؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, سو پالیسی بنانا پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. عامر ابراہیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فن ٹیک کی سروسز ہیں اور خاص کر پاکستان, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک فائنینشیل انکلوژن کا ایک پورا پروگرام ہے ان کا. جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ یہ جو فن ٹیک سروسز ہیں اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ای والیٹ میری خواہش ہے کہ اس ملک میں آ جائے, یہ کیش لیس اکانومی ختم ہو جائے. کب تک آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ یہ اچیو کر لیں گے؟ کیش لیس اکانومی شروع ہو جائے. اچھا نہیں, بالکل. دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں آج بھی 75% ہمارے جو ایڈلٹس ہیں ان کے پاس کوئی فارمل انسٹرومنٹ نہیں ہے, بینک نہیں ہے, کدھر سے انہوں نے پیسے کدھر جمع کرانے ہیں, کدھر وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں, پے کس طرح کریں گے. ہماری ساری کی ساری جو ریٹیل اکانومی ہے 98% جو ہے وہ کیش کے اوپر چلتی ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز کی تعداد جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب تقریباً کوئی میرے خیال ہے 1-1.5 ملین کے قریب کریڈٹ کارڈز ہیں. ڈیبٹ کارڈز میں لا لیں تو کوئی 25-1 ملین اور ہو جائیں گے, وہ بھی ریپیٹ کسٹمرز کے پاس 3-4 ہیں. تو اگر یونیک انڈیویجولس کو دیکھا جائے تو شاید 8-9 ملین کے سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے پاس ڈیبٹ کارڈ بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ اسٹیٹ بینک نے کچھ سال پہلے نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی بنائی تھی, اور اس میں ٹیلی کام کمپنیز جس طرح آپ نے بتایا ان کا بہت بڑا رول ہے. 2 کمپنیز خاص طور پہ انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ٹیلی نار, ان کا برانڈ آیا تھا ایزی پیسہ. جی سر. اور اس کے بعد موبل لنک نے اپنا بینک بنایا, موبل لنک بینک, اور اس کے تھرو ہم نے جاز کیش کی سروسز جو ہیں. یہ بتائیں آپ آگے کیسے نکل گئے یا آپ نے بعد میں شروع؟ ہم نے تقریباً 4 سال بعد میں شروع کی تھی. آئی تھنک ٹیلی نار نے 2009 میں شروع کی تھی. ہم نے 2012 کے اینڈ میں یا 2013 میں موبل لنک بینک اور پھر موبی کیش, اور بعد میں اس کو ہم نے ری برانڈ کیا تھا جاز کیش کے نام سے شروع کیا تھا. تو ہمارے 3-4 سال کے قریب ڈیلے آیا تھا. آگے نکلنا دیکھیں مختلف کمپنیز مختلف وقت پہ آگے نکل سکتی ہیں, بہتر ہو سکتی ہیں. ہمارا شاید ہو سکتا ہے زیادہ فوکس رہا اس چیز کے اوپر, لیکن اوور آل بات کرتے ہیں. اچھا پاکستان میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیش اکانومی ہے, اور ہم نے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے, لیکن سرٹنلی کیش کی ایلیمینیشن جو ہے وہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. کیش سے بیماری ہوتی ہے, کیش سے کرپشن ہوتی ہے, کیش سے اکانومی سلو چلتی ہے. اگر آپ کسی جگہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ نے اگلے بندے کو اس سے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کا ڈیلے ہوئے گا, اس نے آگے کسی کو پیسے دیں گے. یہی چیزیں جتنی جلدی ہو سکیں گی, جس طرح آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز ٹائپ کرنی تھی, کسی کو لیٹر بھیجنا تھا, وہ اگر جلدی چلا گیا اس کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہوتی ہے. سر یہ ریگولیٹر کے پارٹ پہ پرابلم ہے, کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے ریگولیٹر نے تو ایک فریم ورک بنایا ہے, اور اس کے اوپر میں اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں. جی اسٹیٹ بینک ہمارے اس کیس میں ریگولیٹر جو ہے وہ سینٹرل بینک ہے, کیونکہ پاکستان میں جو بینکنگ موبائل بینکنگ ہے اٹس کالڈ بینک ڈریون. جی سر. سو کچھ ممالک افریقہ میں ہیں جدھر ٹیلی کام ڈریون تھی,
لیکن آبویسلی کیونکہ اب زیادہ تر لوگ ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے زندگی کا وہ ان کا ہینڈ سیٹ ہی ہے, اسمارٹ فون ہی ہے, اسی کے اوپر انہوں نے کمیونیکیشن بھی کرنی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے, بینکنگ بھی کرنی ہے, کامرس بھی کرنا ہے. تو یہ ریلیشن شپ ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ ہے. اچھا اب باقی کمپنیز جو ہیں اس وقت بینکس اس پہ نہیں آ سکتے کیونکہ اسمارٹ فون کے لیے آپ کو ایک بینکنگ ایپ کے لیے آپ کو اسمارٹ فون ہونا ضروری ہے, اور ہماری ابھی پینیٹریشن کم ہے. سو کچھ جو لیگ ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اسمارٹ فون پینیٹریشن کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن واپس آتے ہیں کہ ریگولیٹر کیا کر سکتا ہے, پالیسی میکرز کیا کر سکتے ہیں, ٹیلی کام کمپنیز کیا کر سکتے ہیں, بینکس کیا کر سکتے ہیں. ریگولیٹر نے ایک ایمبیشن دی, ایک پالیسی بنائی, اور جدھر بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم سینٹرل بینک کے پاس جاتے ہیں اور آئیڈیاز دیتے ہیں کہ جی اس چیز میں آپ اس طرح انٹروین کریں, یہ ہمیں ریلیف چاہیے, اور وہ کافی ریسیپٹیو ہیں ہماری گفتگو سننے میں. جو ایک چیز ہمیں پالیسی میکر کے ساتھ اور پولیٹیکل گورنمنٹ سے چاہیے کہ وہ اپنی کوئی ایمبیشن کھڑی کریں کہ یار ہم نے کیش لیس ہونا ہے 5 سالوں میں, یا کوئی بھی گورنمنٹ ٹو پبلک یا پبلک ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ کیش پہ نہیں ہوئے گی. ہم کیوں آج تک پاسپورٹ کی فیس اور باقی ساری چیزیں کیش کے اوپر لے رہے ہیں, یا شناختی کارڈ کی؟ آپ سیدھے کی سیدھے طرح کہیں کہ یار یہ میں نے ڈیجیٹل کرنا ہے. سر سائبر سیکیورٹی آپ کے خیال میں ایشو ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ دیکھیں سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو ہر بزنس کے اوپر آئی تھنک ایک رسک ہے. یہاں فراڈ کا ایلیمنٹ آتا ہے بینکنگ, ٹھیک ہے, اس کو آپ سائبر سیکیورٹی کہہ لیں. جدھر بھی پیسے ہوئیں گے اور جدھر پیسے نہیں بھی ہوئیں گے, انسانی فطرت ہے کہ فراڈ کی پاسبلٹی ہوئی. اس کی وجہ سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جس طرح گاڑی ہوتی ہے, گاڑی کا کام ہوتا ہے آگے بڑھنا, لیکن اس میں بریکیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہیں کہ جی بریکیں لگا کے اگر گاڑی چلے گی نہیں تو گاڑی کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ اس کو گراج میں کھڑا کریں اور چلے نہیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹیکنالوجی سے چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں, خراب بھی ہو سکتی ہیں. جدھر آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے اور اس پہ اسٹیٹ بینک بڑا ٹف ایکشن لیتا ہے. انفارچونیٹلی کچھ پچھلے سالوں میں جس کو ہم کہتے ہیں سوشلی انجینئرڈ فراڈز بہت زیادہ ہوئے. ایزی پیسہ کے پیسے آئے, ایزی پیسہ سے پیسے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ فراڈ ہو گیا, ایزی پیسہ کا نام خراب ہو گیا اس کے بیچ میں. اب یہی چیز اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز کیش نے بہت زیادہ چیکس لگائے ہوئے ہیں. ہم بینکس کے ساتھ ڈیلی ریکنسلیشن کرتے ہیں, تو جائز چیکس کیش کے اوپر جو فراڈ کی پروپینسٹی ہے پچھلے 1 سال میں. منی لانڈرنگ کی باتیں بھی ہوئی تھی سر. جی بالکل. دیکھیں اگین یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ ٹریڈیشنل جدھر بھی بینکنگ ہوئے گی, چاہے وہ ٹریڈیشنل کمرشل بینکنگ ہوئے یا ڈیجیٹل بینکنگ ہوئے, اس میں یہ ایلیمنٹس آف رسکس ضرور ہوئیں گے. میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, اس کی وجہ سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے, اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے اور ایسی انٹروینشنز لے کے آئیں. آج بھی بلکہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ اگر آپ ریٹیل پہ پیسے لیتے ہیں, یہ پچھلے ہفتے کی گفتگو کر رہا ہوں میں سینٹرل بینک کے ساتھ ہی, ہم نے کہا کہ جی وہ انہوں نے کہا BVS لگا دیں. میں نے کہا BVS تو اب نقلی سلیکون بھی بن جاتا ہے, آپ پن دے دیں, آئرس اسکین کر دیں. تو ہم ہر دفعہ ہمیں جو مسکرینٹس ہوتے ہیں, جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں, اس سے ایک لیول آگے کا سوچنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے آپ کو چیزیں روکنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی جب بھی آپ کوئی نئی چیز کریں گے اس میں 0.5%, 0.25% کوئی غلط کام ہوئے گا, وہ رسک ہوئے گا. لیکن اس 0.25% کی وجہ سے آپ 99.5% آبادی کو پینلائز نہیں کر سکتے. یہ میرا گورنمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اور ریگولیٹرز کو بھی اور سینٹرل بینکوں کو بھی سوچیں اس بارے میں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا عامر صاحب کہ یہ جو ایزی پیسہ جائز کیش, اس نے جو پاکستان کی جو ریٹیلر کی اکانومی ہے اس کو ایک طرح سے ایک اور جہت دی ہے. اس کی کامیابی کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 ٹیلی کام کمپنیز ایسی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ صارفین تھے, کسٹمرز تھے, ان کے پاس ریٹیل فٹ پرنٹ بھی تھا. تو آلریڈی ان کا جو ایک ایجنٹ ہے وہ مارکیٹ میں جائر ہے اپنا سم بیچنے کے لیے, اپنا اسکریچ کارڈ بیچنے کے لیے, اپنا ٹاپ اپ بیچنے کے لیے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ دیکھیں جی اب میں آپ کو جائز کیش بھی آن کروا دیتا ہوں. اور پھر جو ہمیں یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑا, کسٹمرز کو لے کے آنا پڑا, ریٹیلرز کو لے کے آنا پڑا. پہلا یوز کیس یہ تھا کہ جی آپ نے بجلی کا بل ادائیگی کرنی ہے تو آپ اس کے تھرو کریں. مجھے آج بھی زیادہ ایزی پیسہ کا پہلا کیمپین تھا بدلے زندگی آسانی سے, اور وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, بینکوں سے جان چھڑائی گئی, بینکوں سے جان, وہ پہلا یوز کیس تھا. اس کے بعد یہ تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے پیسے بھیجنے تھے, وہ دوسرا یوز کیس تھا. اچھا آج آپ اس کے اوپر لینڈنگ کر سکتے ہیں. جائز کیش دن کے 1.5 لاکھ لون دیتا ہے اپنے کسٹمرز کو ودن 30 سیکنڈس اپ ٹو 10,000 روپیز. ٹھیک ہے, اب یہ پروڈکٹیو لونس ہیں. ایک بندہ ہے, اس نے رکشہ چلانا ہے, صبح اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نے لون لیا, اس نے دن بھر رکشہ چلایا, کسٹمر سے اس نے فیئر اپنے کلیکٹ کیے اور رات کو اس نے لون واپس کر دیا.
یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ پروڈکٹیوٹی لونز کی طرف جانا ہے. ہمیں آج کل بہت ساری فن ٹیکس کوشش کر رہی ہوتی ہیں بائی ناؤ پے لیٹر کے اوپر کہ جی آج میں نے کوئی فون کا کور لے لیا یا کوئی گھڑی خرید لی اور میں اگلے 12 مہینے میں دوں گا. وہ کنزمپشن لونز ہیں. ہمارے ملک کو جو صحیح معنوں میں جو چیز ہمیں پیچھے رکھ رہی ہے, ہماری جو اسمال میڈیم مائکرو انٹرپرائزز ہیں ان کو کبھی کریڈٹ ملا ہی نہیں ہے. ہمارے جو بینکس ہیں وہ زیادہ تر اور پھر یہ حکومت کے لوگ ساتھ جو کام کرتے ہیں, کنزیومر لینڈنگ, کمرشل لینڈنگ, اور یہ جو لوور لیول کی جو مائکرو کریڈٹ تو بالکل مائکرو کریڈٹ یا نینو کریڈٹ کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. مائکرو کریڈٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اور ایک ہم نے بینک بھی بنا دیا ایس ایم ای, لیکن وہ صحیح طرح نہیں چل سکا. سو یہاں ہم نے اس طبقے کو لون کرنا ہے یا کریڈٹ دینا ہے جس کی ڈاکیومنٹیشن کمزور ہے, جس کے پاس وہ ساری کی ساری وہ سہولتیں نہیں ہیں, جس کے تھرو آپ کسی بینک کے اندر جا سکیں اور کہیں کہ جی مجھے آپ 10 لاکھ روپے کا لون دے دیں. تو لوگوں کے لیے بیسکلی آسانی زیادہ ہوئی ہے. یہی وجہ اس کی کامیابی کی ایک زیادہ سمجھ آتی ہے. عام طبقہ جو ہے رورل ایریاز میں ہمارے اور ٹاؤنس میں جو مشکلات تھیں ان کو بینک جانے میں. لیکن آپ کو کوئی یاد ہے کہ آپ کی ابھی تک ریٹیلر سب سے ہیوی ٹرانزیکشن کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم اپنی جو سکسیس ہے وہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صارفین کتنے ہیں, کتنے تیزی سے یہ نیٹ ورک بڑھ رہا ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر روز 8 ملین سے زیادہ ٹرانزیکشنز جیز کیش کے اوپر ہو گئے. 8 ملین کا مطلب یہ 80 لاکھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ اپنا موبائل بھی کوئی یاد ہے آپ کو کتنی ہیوی؟ جی یہ آن ایوریج 3-4 ہزار کے بیچ میں ایک ٹرانزیکشن کا سائز ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ اپنا موبائل کا ٹاپ اپ کرتے ہیں. جیز کے تقریباً 35% سے زیادہ جو لوگ اپنا ریچارج کرتے ہیں وہ جیز کیش کے تھرو کرتے ہیں, اور جیز کیش باقی کمپنیز کا بھی ریچارج کرتے ہیں. اچھا سر, 1-2 چیزیں آپ سے بڑی میں چاہوں گا کہ آپ ان کا جواب ضرور دیں. پاکستان میں ایک نعرہ ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے راستے میں میجر پرابلمس کیا ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ بالکل اچھی بات آپ نے پوچھی. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا جو آج کا نعرہ ہے یہ 8 سال پہلے ہونا چاہیے تھا اور اس پہ اسٹیپس ہونے چاہیے تھے. تو اگر آج ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. آج کا نعرہ ہے انڈیا سے تو پیچھے رہ گئے ہیں سر, وہ میرے خیال میں وہ لمبی ڈسکشن ہے. ہمیں بہت آگے نکل جی آئی تھنک ہمیں یہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم جس ریکوائرڈ رن ریٹ پہ ہیں, مطلب جو ہمیں چاہیے کیا ہم اس کے اوپر ہیں کہ نہیں. ہر مختلف ممالک کے ساتھ انسپریشن کے لیے تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے, لیکن ہماری اپنی سٹوری فرق ہے اور اس کی شاید ٹریجیکٹری بھی فرق ہے. اچھا, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بیسکلی یہی ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈیجیٹائز کریں, آپ اپنی حکومتوں کو, آپ اپنی سٹیزن سروسز کو ڈیجیٹائز کریں. تاکہ ابھی میں پچھلے ہفتے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا, انہوں نے ساری کی ساری چیزیں ہم سے بہت دیر سے انہوں نے چیزیں شروع کی. پاور آف اٹرنی جو ہے وہ بھی SMS کے اوپر ہو رہی ہے. آپ نے گاڑی بیچنی ہے, گاڑی خریدنی ہے, اپنا ID کارڈ رینیو کرنا ہے, کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آج تک تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ اگر ID کارڈ رینیو کرنا ہے تو کدھر جانا ہے, فنگر پرنٹنگ کرائیں, ادھر سے تھانے سے لے کے آئیں. یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. یہ چیزیں کس طرح چینج ہوئیں گی؟ کسی بندے نے حکومت میں کہنا کہ یار آج سے یہ چیز نہیں ہوئے گی, میں آپ کو 3 مہینے دے رہا ہوں, اس کی مجھے آپ ڈیجیٹل پروسیس بنا کے دیں. کوئی مسئلہ نہیں سر. اب 50% سے زیادہ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, شعور آنا شروع ہو جائے گا. شروع میں تھوڑا سی گڑبڑ ہوئے گی, ایپ نہیں چلے گی, کسی بندے نے غلط کریڈینشلز ڈال دیا, ہم یہ کہیں گے کہ جی لوگ بیوقوف ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, کسٹمرز کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ سہولت مانگتے ہیں. کون بندہ چاہتا ہے کہ جی میں آدھا گھنٹہ یا آدھا دن جو ہے میں اپنا نادرا کے دفتر کے سامنے ویٹ کروں, یا ڈرائیورز لائسنس رینیو کرانا ہے, پہلی دفعہ تو سمجھ آ رہی ہے, رینیو کرانا ہے تو آپ کو کیوں کہاں جانے کی ضرورت ہونی چاہیے, آپ کو بالکل آن لائن جانا چاہیے. سٹیزن سروسز جو ہیں ہمیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز, اور پنجاب میں یہ اچھا کام ہوا PITB کے ساتھ. یہی چیز ہمیں سارے ملک میں ریپلیکیٹ کرنی ہے اور ایکسلریٹ کرنی ہے. یہ پروڈکٹیوٹی ختم کرتی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں گرو کر رہی, اگر ہمارا وقت لائنوں میں گزرے گا, وہی اپنا میں وقت, قیمتی وقت کسی اور جگہ لگا سکتا ہوں. اگر میں پلمر ہوں تو مجھے کوئی جاب مل سکتی ہے, میں مطلب اپنی آمدنی کریٹ کر سکتا ہوں اس وقت. اچھا سر, ایک چیز میں آپ سے, اور ٹیکسیشن اور ریگولیشنز پہ میجر کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ریٹیل ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہماری اکانومی ڈیجیٹلائز ہوتی ہے. ٹھیک. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں نئے فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو چلے گی, ایک اکنامک کونسل ایک دفعہ پھر سے بنے گا. اچھا, ان ساری چیزوں میں ایک کنسلٹیٹیو ڈائلاگ کے ساتھ ایک ایکشنیبل پلان بھی چاہیے, کیونکہ میں پرانی پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس تھی اس میں بھی تھا. گفتگو اچھی ہوتی ہے لیکن پھر ہر ادارہ جو ہوتا ہے وہ اپنا 5 ریزنز لے کے آ جاتے ہیں, نہیں جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے تھوڑے سے پرسپیکٹیو سے اپنی چیز کے اوپر زیادہ پش کر رہا ہوتا ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں جا کے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے
وہ ہو سکتا ہے پرفیکٹ فیصلہ نہ ہو, لیکن وہ ایک فیصلہ ہوئے گا اور آگے بڑھیں. اس کو USF کے بارے میں سر, یو ایس ایف دیکھیں یونیورسل سروس فنڈ, اس میں جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشنس کی کمپنیاں ہیں, لینڈ لائن کمپنیز, انٹرنیٹ کمپنیز, موبائل ٹیلی کم کمپنیز 1.5% اپنا سالانہ ریونیو کا حصہ اس فنڈ میں ڈالتے ہیں. اور پروپوزل تھی کہ کم کر دیا جائے جی, اس کو میرا خیال ہے بند کر دینا چاہیے 2 سال کے لیے, کیونکہ انڈسٹری کی وائبلٹی کی بھی اس وقت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. اس فنڈ میں بہت پیسے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں جس تیزی سے استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. ٹیلی کام کمپنیز خود رول آؤٹس کر رہی ہیں اور یہ فنڈز ایک اسپیسیفک وقت کے لیے ہوتے ہیں, ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتے. اچھا سر, ایک چیز وائبلٹی پہ اگر آپ تھوڑی سی کوئی گفتگو کر دیں کہ کیا کیا ضروری, ایک تو میں نے ٹیکسیشن کی بات کی کہ ٹیکس کون کون سے ریشنلائز کریں, اور کیا کیا 2-3 میجر پوائنٹس. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری کافی بڑی کمپنی ہے, اس میں سبسڈریز بھی ہیں. آج ہی صبح میرے ٹیکس کنسلٹنٹس اور CFO کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی. ہم نے پچھلے سال جتنے پیسے کمائے اس سے زیادہ ہم نے ٹیکس میں دے دیے, انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں صرف. ٹھیک ہے, اب یہ کمائی اس سے زیادہ دے دی 120% کے قریب. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے کو ٹیکس اسٹرکچرز اس قسم کے بنے ہوئے تھے کہ ایک کمپنی ادھر ہے ایک ادھر ہے. لیکن جب میں اپنے شیئر ہولڈرس کے پاس واپس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا پاکستان سے کتنے آپ نے ڈیویڈنڈ بھیجے. ڈیویڈنڈس کے اوپر آلریڈی ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ ڈالرز میں بھجواتے کیسے ہیں؟ نہیں بھجوا رہے. دیکھیں نا, اب یہ جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں, اور میری ایک لحاظ سے تھوڑی سی سمپتھی ہے سینٹرل بینک کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ کو مینیج کرنی ہے, کس طرح پرائیورٹائز کرنی ہے. لیکن جانے سے پہلے میں 2-3 چیزیں بات کروں گا. ہم حکومت کے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر تو کافی تنقید کرتے ہیں, پالیسی میکرز کے اوپر, لیکن ہم سیلف ریفلیکٹ نہیں کرتے انڈیویجول لیول کے اوپر. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ٹیکس نہیں دیں گے, میرے پاس تو چوائس نہیں ہے, تنخواہ سے ٹیکس کٹ کے آئے گا. لیکن بہت سارے بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیں گے. پھر بیچ میں ایک ڈسکشن آئی پچھلے سال, فیول بہت کم ہو گیا, مہنگا ہو گیا. ہم نے جیز کے اندر مینڈیٹری فرائیڈے جو تھا ورک فرام ہوم کر دیا تاکہ لوگ اپنا فیول ضائع نہ کریں دفتر آنے کے لیے. ٹھیک ہے, کہ ہم ورک فرام ہوم کرنا شروع کر دیں. ملک کا ہم نے سوچا کہ فیول کم کریں. اس وقت 1 یا 2 ڈسکشنز آئیں کہ شام کے وقت آپ جو پلازاز ہیں وہ بند کر دیں 6 بجے کے قریب, 7 بجے کے قریب. اس کے اوپر ریزسٹنس آ گئی. باقی دنیا جو کہ امیر دنیا جدھر ہم جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, وہ اپنی دکانیں شام کو بند کر دیتے ہیں. وہ صبح جلدی اپنے آپ کو مطلب کام کے اوپر لگ جاتے ہیں. ہم نے دکان بھی کھولنی ہے 10:30-11 بجے کے قریب آرام سے جا کے, پھر رات کے 11-12 بجے تک ہم نے عیاشی بھی کرنی ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. $90 بلین کا ہمارا امپورٹ ہے, اس میں سے 18 بلین کے قریب فیول کے اوپر آتا ہے, جس کے تھرو گاڑیاں بھی چلتی ہیں اور پھر انرجی کے لیے بھی وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر صرف ہم اپنے ڈے لائٹ آورس کے اوپر ہی چلے جائیں تو $2 سے $3 بلین آپ کے بچ سکتے ہیں. یہ فیصلے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے, یہ فیصلے کرنے والے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا. ہم مہنگی گاڑیاں خرید رہے ہیں, $2-3 بلین اس کے اوپر ہوتے ہیں, 2 سال نہ خریدیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں 2-4 چیزیں اگر آپ کریں. ریٹیل اتنی بڑی انوائرمنٹ ہے, آپ جا کے دیکھیں ریٹیل کے اوپر کیوں کیش انوائرمنٹ چل رہی ہے, جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ کیش کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. جس دن وہ اس کی ڈیجیٹائزیشن ہوئے گی لوگ گھبرا جائیں گے. میری ریکمنڈیشن حکومت کو اور نئے جو ہمارے وزیر صاحب آئے ہیں ان سے میں یہی بات کروں گا کہ دیکھیں جی آپ ٹیکس کے ریٹ کم کریں, اور مطلب 15%, 19% GST یہ بالکل زیادتی ہے. آپ اس کو کم لے کے آئیں اور اپنا بیس ایکسپینڈ کریں. ہمیں ٹوٹل ریونیو دیکھنا چاہیے بجائے یہ کہ ایک ٹرانزیکشن سے آپ کتنا ریونیو لگائیں گے. اچھا سر, ایک آخری چیز جو میں بڑی ضروری ہے, 5G آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے وائبل, اور یہ جو ٹیلی کام ابھی مرجر ہوا ہے PTCL اور ٹیلی نور کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلپ کرے گا فار کمپٹیٹیو انوائرمنٹ؟ ان دونوں سوالوں کا ملا کر دیکھیں مرجر تو میرا خیال ہے اس کے میں نے تھوڑی سی آپ کو ریزنس بھی دے دیا کہ 4 کمپنیز تھیں. ٹیلی کام بڑی کیپٹل ایکسپینڈیچر انٹینسو انوائرمنٹ, اس میں ہر آپریٹر کو ہر سال پیسے ٹکا کے لگانے پڑتے ہیں, اور یہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے ملک کے لحاظ سے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لحاظ. تو ایک لحاظ سے یہ کنسالیڈیشن اچھی ہے کہ 3 فائنینشلی مضبوط کمپنیاں جو ہیں وہ انویسٹ کر سکیں گی اور اپنے کسٹمرز کو بہتر لک آفٹر کر سکیں گی. تو اس لحاظ سے میں مطمئن ہوں کہ یہ مرجر ہونا جو ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے. 5G اور 5G کے سر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو آکشن کے پیسے نہیں لیتے. یہاں پہ تو آکشن ایک ذریعہ ہے جی ڈالرز لانے کا. دیکھیں بہت سارے ممالک میں آکشنز ہوئیں اور حکومتوں نے پیسے بنائے, جو کہ شاید اس وقت کے لحاظ سے صحیح فیصلہ تھا. اب مائنڈ سیٹ ممالک کا بھی چینج ہو گیا. اگر آپ ٹیکنالوجی کو انیبلر سمجھتے ہیں, یہ ایک سیکٹر نہیں ہے, یہ ایک کراس سیکٹر انیبلر ہے.
اس سے آپ کا فائنینس بھی چلے گا جو ابھی کافی گفتگو ہوئی, اس سے آپ کی فارمنگ بھی چلے گی, ایگریکلچر بھی چلتا ہے, ایجوکیشن بھی چلتی ہے, جب آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں وہ بھی چلتا ہے. تو ٹیلی کام اور انٹرنیٹ از اے کراس سیکٹر انیبلر. اس کو ایک سیکٹر کی طرح سے ٹیکس کرنا جو ہے یہ اولڈ فیشنڈ ہو گیا. آپ کے ٹیلی کام کے تھرو جو پیسے بنتے ہیں اس کے تھرو آپ کریں, بجائے یہ کہ شروع میں آپ اسپیکٹرم فیس لیں. 5G کے اوپر اسپیسیفکلی جو آپ سوال پوچھتے رہے, میں تو بڑی دفعہ کہا کہ جی ہمیں 4G فار آل کرنا چاہیے رادر دین 5G فار اے فیو. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں 1% سے کم 5G کے ہینڈ سیٹس ہیں. تو اگر ہم 5G لے کے آئیں گے, اس میں پہلے آکشن کریں گے, پتہ نہیں $100-200 ملین اس پہ جائیں گے, پھر رول آؤٹ کریں گے $200-300 ملین, اور اگر 3-4 کمپنیوں کو ملا لیں گے تو ایک یہ $1 بلین کے قریب پاکستان میں خرچہ ہو گیا اس وقت, جب کہ ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. اچھا وہ خرچہ کس کے لیے کریں؟ 1% لوگوں کے لیے. تو کیا ہم پھر سے ایک ایلیٹ کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2014 میں 4G آیا, آج 2024 ہو گیا. 10 سالوں کے بعد آپ کا صرف 50% پینیٹریشن ہوئی ہے 4G کی. تو ہم نے تو 50% لوگوں کو ابھی پیچھے چھوڑا ہوا ہے. کیا میری ذمہ داری ان 50% لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کو آج کوئی انٹرنیٹ ہی نہیں مل رہا, یا اس 1% لوگ کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ اسمارٹ فون کوئی ایپل کا یا آئی فون کا یا سیمسنگ کا استعمال کر رہے ہیں؟ سر یہ بڑی زیادتی ہوئے گی کہ اگر ہم غلط فیصلے ایک دفعہ پھر کریں. ویسے سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر جو پرابلم ہے اس میں فائبرائزیشن کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا ہے؟ آپ نے جیسے سیٹ کی بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ ساری کی ساری یہ جو ٹاپکس آپ ڈسکس کر رہے ہیں لمبے چوڑے ہیں, لیکن مختصراً جواب دینا چاہوں گا کہ فائبرائزیشن ہوتی کیا. یہ ایک ٹاور کے بیچ میں آپ فائبر لے کے جائیں تاکہ فاسٹ سپیڈ سے اس جگہ ٹاور کے اوپر آپ زیادہ کسٹمرز کو 4G یا 5G جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. پاکستان میں فائبرائزیشن کمزور رہی, خاص طور پہ اربن سٹیز میں, کیونکہ کھدائی کرتے ہوئے وہی چیلنجز آگے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے, رائٹ آف وے کے کھدائی کرنے میں بھی ہمیں پیسے لیتے ہیں. تو فائبرائزیشن تو ہمیں کرنی ہے, اور جائز کی تقریباً 30% جو ہمارے نیٹ ورک ہے وہ فائبرائز ہو چکے, لیکن پھر بھی یہ باقی ممالک سے کافی کم ہے. 5G کے اوپر دیکھیں کوئی بھی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیکنالوجی سے دور نہیں رہ سکتی. تو ہم نے 5G کی ایک انوویشن لیب بنائی ہے نسٹ میں, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم پاکستان کے لیے ریلیونٹ یوز کیسز بنا سکیں, بجائے یہ کہ صرف ایک تیز انٹرنیٹ. دیکھیں وہ تو آپ کو بتایا کہ 4G, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے 4G انٹرنیٹ کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں, تو کل کو اگر میں 5G لے آیا تو شاید آپ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں گے. آج بھی پاکستان میں اگر پالیسیز فرق ہوئیں تو ہم 20 گنا تیز 25 گنا تیز انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ 5G صرف ایک تیز انٹرنیٹ ہے. اگر ہم نے تیز انٹرنیٹ کو سولو کرنا ہے تو پالیسی چینج کریں. اگر ہم نے اس نے یوز کیسز نئے بنانے ہیں جس میں ریموٹ سرجری ہو سکتی ہے, آٹونومس وہیکلز ہیں, وہ پاکستان میں اگلے 10 سال نہیں ہونے. اور اگر آج باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ سکسیس سٹوریز کتنی ہیں, ابھی میں بارسلونا سے واپس آیا جدھر ہر سال ساری دنیا کے جو موبائل ٹیلی کام آپریٹرز ہوتے ہیں وہ کنورج کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں نئے ٹاپکس کے اوپر, اور پیچھے کی جو ہم نے ڈیسیجنس لیے ان کے اوپر ریویو کرتے ہیں. تو اکثر جو لوگ ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں کہ 5G جو بزنس کیس ہے ساری دنیا میں وہ صحیح طرح چلا ہی نہیں ہے. So it has not been unfortunately a successful commercial case. Yes, it has resulted in faster speeds and theoretical possibilities کہ جی لیب کے اندر آپ بتا سکیں کہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن جو پریکٹیکل یوز کیسز ہیں وہ ساری دنیا میں بہت کم مطلب نظر ہی نہیں آتے. لیکن سر ایک اگر مجھے اجازت دیں آخری سوال کرنے کا, یہ ساری ہم باتیں کر رہے ہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور فن ٹیک, ٹویٹر بند ہے سر. افسوس کی بات ہے. دیکھیں سینسرشپ از نیور اے سولوشن, ایجوکیشن از اے سولوشن, ریگولیشن از اے سولوشن. میں اس بات کو بھی تنقید کرتا ہوں کہ دیکھیں جو فریڈم آف اسپیچ ہے نا, فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ برڈن آف رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. اور اسپیچ میں اگر آپ کسی کی سوچے سمجھے بغیر بےزتیاں کرنا شروع کر دیں دن رات, یا فیک نیوز ڈالنا شروع کر دیں, تو ہمیں اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ جو لوگ, جس طرح میں ٹویٹر استعمال کرتا ہوں, زیادہ تر یہی بتاتا ہوں کہ جی ہماری کمپنی میں کیا اچھی ہم چیزیں کر رہے ہیں, یا باقی میں پڑھ لیتا تھا کہ آج لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں. تو مجھے اور بہت سارے میں نے اسپورٹس چینلز جو تھے اس پہ یہ اپڈیٹس آ جاتی تھی کوئی اسپورٹس پیپل کی, تو میں اس کو مس آؤٹ کرتا ہوں. سینسرشپ جو ہے کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے, کسی بھی دنیا میں کہیں پروو نہیں ہوئی کہ سینسرشپ ہے. سلوشنز ٹائم لیتی ہیں, ایجوکیشن ٹائم لے گی, ریگولیشن ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی. میں یہ بھی نہیں مانتا کہ جی دیکھیں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ
انی مچا دیں, جو جس نے ڈالنا ہے ڈال دیں, کسی کی بےزتی کر دیں, ورگلا دیں, ہیٹ کرائم اور باقی ساری چیزیں جو ہیں پولرائز کر دیں ایک سوسائٹی کو, یہ چیزیں بھی غلط ہیں. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ریگولیشن کرنی چاہیے, تاکہ صرف وہ عناصر جو کہ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو بند کیا جائے, بجائے یہ کہ سارے لوگوں کو بند کر دیا جائے. سر تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں جو آپ کی گفتگو کا ٹیک اوے میرے لیے ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ سینسرشپ از ناٹ اے سلوشن, بیٹر ریگولیشن, بیٹر ایجوکیشن, دیٹ از دا اونلی سلوشن. سر جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا, بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی آپ سے, اور آپ سے گزارش ہے کہ وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی 5-6 مہینے بعد ہمارے پاس ہماری انٹریکشن جو ہے نا یہ جاری رہنی چاہیے. ضرور رہیں گے. نہیں, آئی ہوپ کہ یہ جو آپ کے ویورز ہیں ان کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو, اور یو نو لائک ہوپ فلی یو گیٹ گڈ کامنٹس, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ کسٹمرز کے اور ویورز کے مائنڈ میں کیا سوالات ہیں, تاکہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. دیکھیں کسٹمرز ہوئیں گے تبھی ہم ٹو وے آف کمیونیکیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر جی, تھینک یو ویری مچ. اور میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اور پلیز کمنٹس کرنے ہیں, اور عامر صاحب کے جو خیالات ہیں بار بار سننے ہیں, آپ سننے بھی ہیں اور کمنٹس کرنے ہیں, لیکن جینٹلی کمنٹس کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ جی, خدا حافظ.